السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم, افطار عامر کے ساتھ اور یہ ایکسپریس پر اس وقت پیارا مقرر ہمارا سیگمنٹ ہے. مباحثہ, مکالمہ, گفتگو, حوار کہتے ہیں ڈائلاگ کو, مکالمہ کہتے ہیں ڈائلاگ کو, مباحثہ کہتے ہیں دلیل کے ساتھ گفتگو کرنا, اور مباحثے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے رد دلیل, یعنی اس دلیل کو رد کرنا علمیت کے ساتھ, چیخ پکار شور شرابے کے ساتھ نہیں بلکہ علمیت کے ساتھ اس دلیل کو رد کرنا. اس کو کہتے ہیں اردو مباحثہ یا انگلش مباحثہ, جو بھی ہو جس میں دلائل دی جاتی. انگریزی اور اردو میں فرق یہ ہے مباحثے میں کہ انگریزی میں بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ چیخ کردہ نہیں کر سکتے. یو کہیں گے تو عجیب سی آواز نکل آئے, یو نو. اردو زبان کا اعجاز ہے کہ ہم یہ مطلب یہ کہ آپ کے لہجے میں ایک تیزی, ایک جوار بھاٹا ہوتا ہے. تو اردو میں اس لیے جب مقرر گفتگو کرتے ہیں تو ان میں جوش اور جذبہ ہوتا ہے. انگلش کے مقررین میں کوئی جوش و جذبہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ جوش اور جذبے سے آری تقاریر ہوتی ہیں. تو انگریزی کی تقاریر صرف آپ جو ہے وہ دارالعوام میں کبھی سنیں, ہاؤس آف کامن میں, تو وہاں پر آپ کو تھوڑا بہت جوش اور غصہ نظر آئے گا. بہت اچھی, یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کا کوئی لکھا ہوا آئین ہی نہیں ہے, اور یہ لوگ جو ہے وہ روایتی آئین پر چلتے ہیں. روایتی آئین یہ کہ جو یہ لوگ خود اس وقت بناتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے. جی نہیں, قانون سازی تو ہوتی ہے لیکن لکھا ہوا آئین نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا نہیں ہے. لیجسلیشن تو ظاہر ہے, اسمبلی کا مطلب ہی لیجسلیشن ہے, ہوگی کیسے نہیں. تو یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے آج دونوں مقرر موجود ہیں, موافقت اور مخالفت میں تقریر کریں گے. آج کا موضوع یعنی قرارداد جو آج کی, وہ اس کو کوئی دل پہ نہ لے. میں پہلے بتا دوں کہ اس قرارداد کو کوئی دل پہ نہ لے, کیونکہ میں تو نہیں لے رہا بھائی, باقی کا نہیں پتا, آپ بھی مت لیجیے گا, آپ کو دل پہ نہ لے. قرارداد ہے شادی ایک عذاب ہے, شادی ایک عذاب ہے, قرارداد ہے. اس کی مخالفت بھی ہوگی, اس کی موافقت بھی ہوگی. شادی عذاب نہیں ہے یہ مناہل کہیں گے, اور شادی عذاب ہے یہ زاہد عزیز کہیں گے. حالانکہ مناہل کو کہنا چاہیے تھا کہ شادی عذاب ہے, اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ شادی عذاب نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے. تو موافقت میں تقریر کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے میں ویلکم کر دوں ہماری منصف اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ, استاد محترم, ہمارے استاد ہیں اور ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تشریف فرمائیں. ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب بھی تشریف فرمائیں, گلوز کے ساتھ پورا مطلب تیار ہو کر آئیں کہ پورا اسٹوڈیو میں روزانہ ڈس انفیکٹ کرتا ہوں. بتاؤ بہت اچھا کرتے ہیں. رات کو ہر جگہ پر میں کولین کلورائڈ اور ڈیٹول پورا چھڑکتا ہوں. ہر کرسی پر, ہر اس کے ہتھے پر جہاں پہ آپ لوگ ہاتھ رکھتے ہیں ان سب جگہوں پر کولین کلورائڈ ہوتا ہے. یہ میرا روز کا کام ہے. بتاؤ بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ بہت ضروری ہے. آپ جتنا گلوز پہن لیں, یہ ویسے اتنا ڈس انفیکٹ ہے. یہاں پہ کورونا کا قتل ہو چکا ہے, پڑا ہوا ہوگا کہیں پہ, مارا ہوا ادھر. میں پیشنٹ دیکھتا ہوا آ رہا ہوتا ہوں نا, تو اس لیے مجھے اپنے آپ کو ذرا خیال جی. رکھنا پڑتا ہے. موافقت میں دلائل کا آغاز کیجئے. شادی عذاب ہے. صدر علی وقار, پیش کردہ قرارداد شادی ایک عذاب ہے. صدر علی وقار, قرارداد میں موجود پہلا لفظ شادی سے مراد اپنا سکون, خوشیاں اور عذاب کا مطلب یہاں بیٹھے تمام شادی شدہ شخص بشمول صدر علی وقار بخوبی جانتے ہیں. اور لفظ ہے دور حاضر کی عکاسی کرتا ہے, یعنی کہ موجودہ دور کی بات ہو رہی ہے. موجودہ دور میں کرونا وائرس کی وجہ سے شادی ایک عذاب ہے صدر علی وقار, کیونکہ شادی ہوگی تو لوگ آئیں گے تو ہاتھ ملائیں گے تو کرونا وائرس کے پھیلنے کے امکانات ہیں. صدر علی وقار, اگر منطقی اعتبار سے قرارداد کو دیکھا جائے, اگر شادی ایک عذاب نہیں ہوتی تو یہاں پر پیش کردہ قرارداد شادی عذاب ہے کے بجائے شادی ایک عذاب نہیں ہے ہوتی. لہٰذا منطقی اعتبار سے قرارداد منظور ہوتی ہے. صدر علی وقار, یہاں پر ایک اور چیز واضح کرتا چلوں کہ شادی اور نکاح دو الگ الگ چیزیں ہیں. شادی ایک رسم و رواج کا نام ہے اور نکاح حجاب و قبول کا نام ہے. صدر علی وقار, یہاں پہ نکاح کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ شادی کی بات ہو رہی ہے. شادی عذاب ہے پاکستان کے 21% بچیوں کے لیے جن کی 18 سال سے کم عمری میں شادیاں کرائی جاتی ہیں. شادی عذاب ہے ان تمام عورتوں کے لیے جن کی رضامندی کے بغیر ان کی شادیاں کرائی جاتی ہیں. شادی عذاب ہے, وہ شادی عذاب ہے جس کے لیے بڑی بڑی مانیں رکھی جاتی ہیں. صدر علی وقار, اگر معاشی اعتبار سے قرارداد کو دیکھا جائے تو
کہ شادی عذاب ہے ان تمام والدین کے لیے جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بچوں کی شادیاں فلاحی اداروں کے ذریعے اجتماعی طور پر کراتی ہیں. شادی عذاب ہے ان صدر علی وقار شادی عذاب ہے. کھیل کی دنیا میں دیکھا جائے تو شعیب اختر دنیا کا فاسٹ ترین بالر 43 سال میں شادی کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ شادی عذاب ہے, اس کے کھیل کو متاثر کر سکتا ہے. صدر علی وقار ابھی میرے مخالف سمت سے آنے والی مقررہ آ کر اسلامی دلائل پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ وہ اسلامی دلائل دے دیں, میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ شادی اور نکاح دو الگ چیزیں ہیں, لہٰذا ان دونوں کو مد نظر رکھ کر دلائل دیجیے گا. شکریہ. انتہائی فضول تقریر آپ نے کی. صدر علی وقار آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ شادی کا مطلب ہے آزادی نچھاور کرنا. کون سی آزادی بھائی تیری جو نچھاور کرتے ہیں؟ یہ پھر بتاؤ کیا آزادی؟ آزادی سمجھاؤ مجھے. میں صدر علی وقار سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کون سی آزادی نچھاور کی شادی؟ کیا کام آپ ایسا کرتے تھے جو آپ کو نچھاور کرنا پڑا؟ غلط بات کیا. دوسرا یہ کہ شادی اور نکاح بالکل غلط تشریح آپ کے پاس ہے. شادی کو عربی میں عقد کہتے ہیں, عقد مسنونہ, اور وہی نکاح ہوتا ہے. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اسے رخصتی کہتے ہیں. شادی اور عقد اور نکاح تینوں ایک ہی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارا صرف نکاح ہوا ہے, غلط کہتے ہیں, شادی ہوئی ہے. رخصتی جب تک رخصتی نہیں ہوتی, کچھ لوگ کرتے ہیں 1 مہینے بعد 1 سال بعد, لیکن نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کے بعد لڑکی اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے. والدین کا اس پر وہ اثر و رسوخ نہیں رہتا جو پہلے رہتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ معاشرتی ضابطوں کے تحت آنے جانے پر کوئی تھوڑی پابندی, ورنہ نکاح شادی عقد تینوں ایک ہی چیز ہے. رخصتی مختلف ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے شادی ہوئی, عقد ہوا, نکاح ہوا. کتابوں میں آتا ہے وہ 9 سال کی تھی, غلط آتا ہے. میری اس پہ پوری تحقیق ہے, ترمذی کی روایت ہے 16 سال کی تھی آپ, اور میری کتاب بھی آ رہی ہے حضرت عائشہ, اور 18 سال کی تھی جب آپ کی رخصتی ہوئی. اسی طرح سے آپ نے یہ فرمایا کہ 43 سال تک شادی نہیں کی شعیب اختر نے. وہ سمجھتے تھے شادی عذاب ہے. اس کے بعد عذاب جھیل لیا انہوں نے. کھیل پر افیکٹ کرتی, بڑے بڑے ہم کا کھیل کس عروج پہ پہنچا. دلائل صحیح دیا آپ, موضوع بڑا مزیدار تھا. اس میں آپ ایک جگہ پر صحیح آئے, وہ جگہ تھی جہاں آپ جہیز کی بات کر رہے تھے, جہاں آپ ڈیمانڈز کی بات کر رہے تھے. اس کو اگر آپ اس سے جوڑتے اور تھوڑی اور گفتگو کرتے تو آپ اس کو عذاب کے اس زمرے میں لے جاتے. لیکن آپ پٹری چڑھ گئے اور آپ تو شادی عذاب ہے تو وعدہ کرو تم کرو گے نہیں. جی سر. نہیں ایسی کہہ رہا ہوں, کرنا پھلنا پھولنا. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ تو ایک قرارداد ہے. قرارداد میں موافقت بھی ہوتی ہے, مخالفت بھی ہوتی ہے. تو آپ نے اپنے طور پہ, لیکن آپ کے دلائل ذرا مضبوط نہیں تھے اور تھوڑا اٹک رہے تھے آپ, کیونکہ آپ رٹا لگائے ہوئے تھے. ہے نا, رٹا لگایا تھا. بیٹا میں کوئی پروفیسر تھوڑی جو لیکچر دے رہا ہوں جواب ہی نہیں دے رہے. آپ تو بات کرو. خود لکھی تھی. خود لکھی, ہاں نہیں لکھی خود تھی, لکھے بھی کبھی تو رٹا لگانا پڑتا ہے نا یاد کرنے کے لیے. ایسے تو کیا تھا نا. مناہل. جناب والا, میرے نزدیک شادی کا حقیقی مطلب ہے رشتہ ازدواج میں جڑ جانا, اور عذاب کے معنی ہے تکلیف یا سزا. میں پہلے ہی بتاتی چلوں کہ میں کوئی اسلامی دلائل نہیں دینے والی. جناب والا, میرے نزدیک شادی ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ جس کے ذریعے مرد و عورت کو قانوناً باہم مربوط کر کے ایک خاندانی نظام کی بہترین بنیاد فراہم کی جاتی ہے. جناب والا, شادی ایک ایسا مقدس فریضہ ہے کہ جس کے ذریعے مرد و عورت خود کو ایک محفوظ قلعے میں بند کر دیتے ہیں اور تمام تر غیر اخلاقی حملوں سے خود کو بچا لیتے ہیں. جناب والا, نہ صرف دین اسلام بلکہ تمام بین الاقوامی مذاہب اور انسان کا اپنا شعور بھی اس مقدس فریضے کی انجام دہی کا مطالبہ کرتا ہے, کیونکہ یہ کثرت امت روحانی و اخلاقی ترقی اور محبت کے حلال ہونے کا باعث بنتا ہے. جناب والا, اگر شادی شدہ حضرات ایک دوسرے کے مساویانہ حقوق کا خیال رکھیں تو بے شک یہ رحمت ہے. یہ زحمت تب بنتی ہے کہ جب مادی تہذیب و تمدن اور نئے چال چلن کے باعث جہیز کی مانگ میں اضافہ ہو, نگاہ میں کوئی اور ہو,
قانون کے باوجود چائلڈ میرجز ہوں اور ایک دوسرے کے حقوق کو فراموش کیا جائے. تو میں بتاتی چلوں کہ اس صورت میں قانون نافذ کرنے والوں کی نااہلی, معاشرے کی نااہلی اور انسان کی برائی کو ذمہ دار کہنا چاہیے, اس مقدس رشتے کو نہیں. جناب والا, ہارورڈ یونیورسٹی کی 12,07,000 افراد پر کیے گئے سروے نے ثابت کر دیا کہ کنواروں کے مقابلے میں شادی شدہ 46% زیادہ کماتے ہیں اور کنواروں کے مقابلے میں شادی شدہ افراد دل کے مرض سے 40% کم مرتے ہیں. جناب والا, جسٹس ڈپارٹمنٹ رپورٹ اور NCV کے مطابق کنواری لڑکیوں پر تشدد اور زیادتی کا تناسب شادی شدہ خواتین سے 5% زیادہ ہے. ایک اور دلیل پیش کرتی ہوں کہ اگر میرے مخالف مقرر کی نظر میں شادی ایک عذاب ہے تو کیا وہ صدر ذی وقار اور منصفہ صاحبہ کو عذاب زدہ لوگوں میں شمار کرتے ہیں؟ تو دو ہے. چہرے کی رونق سے تو ایسا بالکل اندازہ نہیں ہوتا. جناب والا, ذرا گھریلو مثال دیجئے کہ جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکے اور لڑکی کو کتنا پیار دیا جاتا ہے, جبکہ کنواروں کو محض نکمے پن کا تانا دیا جاتا ہے. گھر کو سجایا جاتا ہے جبکہ کنواروں کو محض کام کی باریوں پہ لگایا جاتا ہے, اور کنوارے تو نہ جانے کتنوں کو شادی کے خواب دکھاتے ہیں, جبکہ شادی شدہ تو امجد اسلم کی فون کال بھی بیوی کو دکھا کے اٹھاتے ہیں, اور کنوارے اکثر گھر میں اپنی بد اخلاقی سے بدمزگی پھیلاتے ہیں, جبکہ شادی شدہ بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں, AC کی مانند دیوار سے لگے ہوئے, ریموٹ سے چلنے والے. جناب والا, اس شرافت پر میں کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ بے شک شادی ایک رحمت ہے. آخر میں ایک شعر عرض کروں کہ نہ ٹی وی, نہ پکچر, نہ بنگلہ, نہ سنیما, نہ سیونگ اکاؤنٹ, نہ جیون کا بیمہ, مجھے اپنے مخالف کی اصل خواہش پتا ہے, ولیمہ 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 ولیمہ. واہ 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 واہ, بہت اچھا. آپ کو کیسے پتا تھا کہ آج میری شادی کی سالگرہ ہے؟ دیکھ لیں بس. دیکھیے آپ کی محبت. آج طوبہ کے ساتھ میری شادی کو 3 سال ہوئے. ماشاء اللہ, مبارک. 3 سال. تو آپ نے جی اچھا بھائی, بڑی زبردست. جی پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. ڈاکٹر مناہل بہت اچھا بولی, بہت. اور مناہل آج کے اگلے مرحلے کے لیے آپ چلی گئی ہیں. آپ کو محنت کی ضرورت ہے, ادویات کی بھی ضرورت ہے آپ کو, اور تھوڑے طاقتور ہونے کی ضرورت ہے تاکہ آپ شادی بھی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, میں یہاں وضاحت کرتے چلوں کہ بچوں کا آپ کے سامنے بولنا بہت حوصلے کی بات ہے. میں تو بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح. نہیں, آپ اتنے اچھے مقرر اور اتنے بڑے اینکر ہیں آپ. مجھے تو وہ وقت یاد ہے کہ میں کارڈ چھپ کر بانٹ رہی تھی کہ بس مجھے ہمیں لیاقت سے ملا دو. تو آپ کے سامنے بھی حوصلہ چاہیے نا. دیکھیے اتنی, جب میں PhD کا وائوا لینے جاتی ہوں تو اتنے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں جو لائر بھی ہیں, جب آتے ہیں تو وہ وائوا دیتے ہیں تو اتنا گھبراتے ہیں کہ یہ فطری بات ہے, فطری بات ہے. اور وائوا کوئی 4-5 منٹ کا تھوڑی تھا, 1 منٹ کا ہوتا, سمجھنے والے کے لیے ایک لمحہ. آپ کا ہمارا زمانہ ایسا تھا جو آپ کا زمانہ تھا, نون من دانش اور نون من دانش ہوتے تھے, جاوید جبار ہوتے تھے, جب یہ خطاب کیا کرتی تقریریں, وہ 2 سے 3 منٹ میں آپ لوگ اپنے دلائل مکمل کر لیتے تھے. ظہور الحسن بھوپالی ہوا کرتے تھے. اس کے بعد پھر جب ہم آئے آپ کے بعد بہت دور میں, پھر آپ ہماری اس وقت جج بنی ہوئی تھی, آپ ایسا کرتی, ہم بھی 2-3 منٹ. اس کے بعد ڈیبیٹ ختم ہو گئے. میرا جو دور تھا وہ لاسٹ دور تھا, پھر وہ ڈیبیٹ میں وہ مزہ نہیں. ڈیبیٹ والا ٹائم میں نے بھی انجوائے کیا. ہاں کیا ذرا, میں نے بھی کیا. کبھی آئے ہوں نا کالج میں تقریر کرنے, سب کچھ کے بعد ختم ہو گیا. یس میں آل پاکستان ونر بھی رہی, عالیہ بھی رہی. جی تو یہ آپ کا کالج کون سا تھا؟ وقار النساء کالج. وقار النساء کالج. ہاں, تو یہ ایک ٹائم ہم نے بھی دیکھا, بڑا مزہ آتا تھا. اور میرے لیے سب سے مشکل کام کتنی زبردست ہوتی ہے. ارے ہوٹنگ اتنی کرتے تھے, تقریر نہیں کرتے. میرے لیے پرابلم کیا تھی, کیونکہ عالیہ ہر ٹرافی لا چکی تھی ہر کالج سے. اب جہاں میں گھستی تھی, عالیہ کی بہن, یہ جو ایک پہلا وزن آتا ہے نا آپ کے اوپر, عالیہ کی بہن, اچھا یہ سعدیہ عالیہ کی بہن ہے, آئے ہے اب تو ٹرافی کی. تو پہلی نا اب مس طرح مجھے گھور کے دیکھتی تھی کہاں ہے تقریر, اور میں کبھی نہیں لکھ کے لے کے گئی. میرا پرابلم ہوتا تھا کہ مجھے آخری نمبر دے دیں. 30 اسٹوڈنٹ, مجھے آپ 30 نمبر دے دیں. تم پاگل تو نہیں ہو, لوگ تھک جائیں گے, کیسے ہوگا. میں کہا میم سننے تو دیں کیا کیا رہے. پھر وہیں بیٹھ کے میں انہیں کے ہی دلائل میں سب کی باتیں. اصل میں ڈیبیٹ میں آخر میں ہی آتا تھا کہ سب کے دلائل سننے کے بعد رد دلائل اپنی چیزیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات کی وجہ سے آپ کے اس بعد میرا خیال ہے اتنی اچھی ڈیبیٹ کم ہو گئی. آپ کو تو ایوارڈ بھی ملا تھا کہ ختم, بولنا ختم. پتہ آپ کو کیا ہوا اس کے بعد میں بتاؤں؟ بہت کم ڈیبیٹ ہوئی. ایک تو یہ علی وقار شروع ہو گیا, صدر علی وقار چھوڑ دیا کہنا, پھر ذی وقار شروع ہو گیا.
जनाब वाला नहीं बोलते, बहुत कम लोग जनाब बोलते। वाला, हम तो अच्छा, फिर जनाब उसके बाद वाला। है कि मुकर्रिर को मुखातिब करना शुरू कर दिया, जबकि सिर्फ सदर को मुखातिब करना सदर चाहिए। ये सारे मुबाहिसे के उसूल होते थे। फिर ये होता था कि मजहब इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे अभी मनाहिर ने कहा मैं अपने दलाइल दीन से नहीं बिल्कुल। दूंगा। मजहब का इस्तेमाल करने का मतलब है कि रद्द दलील में आप पूरे मजहब के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती थी। अब वो तरबियत ही नहीं रही ना, आप सिखा सकी आगे, ना मैं सिखा सका। हम में से कोई ये काम कर नहीं सका, लेकिन हम लोग करेंगे मिलकर, दोनों करेंगे। तलफ्फुज आप देखिए, ऐसा तलफ्फुज होता था, हम तो ऐसी ऐसी उर्दू बोलते थे जाकर। शीन पे डंडे पड़ा करते थे। ओहो, हम तो ऐसी ऐसी अशार पढ़ा करते थे कि सुना है कि उनकी कमर ही नहीं है, खुदा जाने पजमिया कहाँ बांधते हैं। हम तो तकारीर में ऐसी करते थे। हाँ, जो मैंने एक तबीब को अपनी दिखाई नब्ज, कहने लगा कि सारा बदन लाजवाब है, शादी न कीजिएगा कभी भूल कर जनाब। कोई एक बात है, एक वफ़ा लेते हैं, वक़्फ़े हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।